اور مجھے بتائیے اگر بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا راستہ نہ روکا ہوتا تو انسانیت کا بھٹکا ہوا قافلہ آج کس گڑھے میں گرا ہوتا۔ تاریخ تو ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ عکاس کے میلے میں 3 حقیقی بیٹوں نے اپنی حقیقی ماں کو فروخت کیا 900 درہم میں۔ سوتیلی ماں ترکے میں بٹتی تھی، وہ تو بٹتی تھی، اور جب ترکے میں آ گئی تو اس کو فروخت کریں یا رکھیں، لیکن حقیقی ماں کو 900 درہم کے اندر حقیقی بیٹوں نے فروخت کیا ہے۔ یزدگرد دوم نے اپنی ہمشیرہ سے شادی رچا رکھی ہے۔ یہ 6 صدی عیسوی میں ہونے والے اندھیرے اور پھیلی ہوئی ظلمتیں ہیں، اور پھر میرے حضور آتے ہیں۔ کہاں ماں دنیا کی منڈی میں بکتی ہے اور کہاں حضور جنت کھینچ کے ماں کے قدموں تلے ڈال دیتے۔ یہ جو خواتین پلے کارڈ اٹھا کر کے ہر سال آزادی مارچ کرتی ہیں، تو میں نے پچھلے سال کہا تھا کہ تمہارے کتبوں کے اوپر لکھے ہوئے سارے جملے اسلام سے بیزاری کا اظہار اور نفرت کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ تم بھول گئی ہو، تمہیں تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، تمہیں بچایا ہی آمنہ کے لال نے ہے۔ تمہیں تو کسی گوشے میں اور حجرے میں بیٹھ کے درود پڑھنا چاہیے تھا، اور تم اسی رسول کے خلاف بغاوت کرنے کھڑی ہو گئی ہو۔ دنیا کے مفکرین تمہیں انسان ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے ہم شکل ضرور ہے انسان کی، لیکن انسان نہیں ہے۔ انسانوں کی طرح بولتی ضرور ہے، انسان نہیں۔ انسانوں کے بچوں کو جنم دیتی ہے، دودھ پلا کے پروان چڑھاتی ہے، انسان نہیں ہے۔ اور کسی نے کہا کہ عورت بدی کا سرچشمہ ہے، عورت کی موجودگی میں خدا کی قربت نصیب نہیں ہو سکتی، لہٰذا کوہ و غار کی زندگی کے راستے نکلے، رہبانیت کو تراشا گیا۔ عورت کی موجودگی میں یہ اتنی ناپاک ہے، یہ بدی کا سرچشمہ ہے، اس کی موجودگی کے اندر خدا کی قربت نصیب ہی نہیں ہو سکتی۔ جب دنیا یہ دعائی دے رہی تھی کہ عورت کی موجودگی میں قربت الہی میسر آ ہی نہیں سکتی، میرے حضور نے فرمایا لوگوں سن لو، مجھے عائشہ کے بستر میں وہی اترتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا نے یہ منظر بھی دیکھا کہ حضور حجرے میں نماز پڑھ رہے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہیں، اور حضور جب سجدے میں جاتے ہیں تو وہ ٹانگیں سمیٹ لیتی ہیں، اور جب حضور کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی ٹانگیں پھیلا لیتی ہیں۔ کہاں عورت بدی کا سرچشمہ اور عورت کے ہوتے خدا کی قربت کے تصور کو محال سمجھا جاتا ہے، اور کہاں بستر عائشہ کے اندر وہی اترتی ہے، وہی کے اجالے پھوٹتے ہیں۔ کہاں بیوی اور بیٹی زندہ درگور ہوتی ہے اور بیوی بدترین سلوک اس کے ساتھ ہوتا ہے، یام خاص میں اس کے برتن الگ کر دیے جاتے ہیں، اور کہاں محبوب علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں عائشہ، وہ آپ خورے میں پانی پی رہی ہوتی ہیں تو فرماتے ہیں عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا، تو وہ پانی چھوڑ لیتی ہیں، حضور ان کے ہاتھ سے برتن پکڑتے ہیں اور پینے لگتے ہیں، تو پھر رک جاتے ہیں اور پھر مخاطبت فرماتے ہوئے کہتے ہیں حمیرہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے، میں وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لطافتوں کا عالم دیکھیے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایک دن حضور نے فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو، کوئی شکر رنجی تمہارے دل میں ہوتی ہے، مجھے تب بھی پتہ ہوتا ہے، اور جب ایسا نہیں ہوتا مجھے تب بھی پتہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ حضور میں تو کوئی ایسا سائن نہیں دیتی، تو کیسے آپ کو معلوم ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں تو الجھن ہو جائے تو پورے محلے کو پتہ ہوتا ہے، لیکن کیسی لطافت بھری زندگی ہے اس دواجی زندگی۔ تو کہا جب تمہارے دل میں کوئی ناراضگی کی سی کیفیت ہوتی ہے، شکر رنجی ہوتی ہے، تو مجھے معلوم ہوتا ہے۔ تو عرض کی حضور وہ کیسے؟ فرمایا کہ جب تمہارے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، اور عرب آپ کو پتہ ہے بات پہ قسم کیا کرتے تھے، واللہ باللہ تاللہ، تو کہا جب قسم کی نوبت آ جائے تو تم کہتی ہو لا ورب ابراہیم لا ورب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم۔ اور جب تمہارے دل کے اندر کوئی خفگی ہوتی ہے، کوئی ناراضگی سی کی کیفیت ہوتی ہے اور بات قسم کی آئے تو تم کہتی ہو لا ورب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم۔ اللہ اکبر۔ تو ام المومنین مسکرائیں اور پھر انہیں ایک تاریخ ساز جملہ کہا، لا احجر الا اسمک، حضور نام چھوڑتی ہوں دل میں آپ ہی بستے۔ کہاں عورت کنیزوں کی طرح، اگر بیوی بھی ہے تو کنیزوں کی طرح، اور کہاں یہ باریک لطافتیں۔ تو یہ کس نے نور بانٹا، یہ کس نے اجالا دیا؟ یار
آپ نے اس کو سنیوں پر محدود کر لیا. یہ 72-73 فرقے اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ جھنڈیاں لگانی چاہیے کہ نہ لگائیں. یار کیا بات, کس بات پہ الجھ پڑے ہو؟ حضور کی مکروس تو پوری انسانیت ہے. تم مسلمان آپس میں لڑ رہے ہو, تم 72 گروہوں میں بٹ گئے ہو. چراغاں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, چھوڑو اس بات کو, نہ کرو چراغاں, نہ لگاؤ جھنڈیاں. حضور کی مکروس تو پوری انسانیت ہے, اور اگر حضور علیہ السلام تشریف نہ لاتے تو آج انسانیت جس گڑھے میں گری ہوتی کوئی نکالنے کی ہمت نہ کرتا. اس انسانیت کو زندگی کا نور و سرور, روشنی, اجالا, ہدایت اور چراغاں اور زندگی کا جتنا بھی جمال نصیب اور میسر ہے, چاہے وہ کفر کے معاشرے میں کیوں نہ ہو, یہ میلاد والے رسول کا صدقہ ہے. اس لیے ہمیں ساری زندگی حضور کا ذکر کرنا ہے اور ان کے نام کا چراغاں کرنا ہے, اگرچہ حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. ساری زندگی ان کے نام, ان کے ذکر پر ہم اپنی زندگیاں لگا دیں. حضرت شاہ ولی اللہ نے تو بڑی خوبصورت بات کہی تھی, ان کے مادے کی آخری حد عجز ہے. جب کوئی حضور کی مدح کرنے بیٹھ جائے تو وہ ایک لمحہ آتا ہے کہ وہ تھک کے کہتا ہے کہ میرے بس کا روگ نہیں ہے. اللہ اکبر. اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی بیان ہے, او دیاں تے صفتاں دا نات خاں قرآن ہے, صورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا, لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال. ساری زندگی بھی لگا دیں. ایک تو صدیوں سے اہل محبت نے اس بحر میں غواصی کی ہے, غوطے لگائے ہیں, موتی چن چن کے لائے ہیں, لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے. لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگرچہ اس بحر زخار کی بھی کوئی حد نہیں, اس سمندر کا بھی کوئی کنارہ نہیں, اور دوسری طرف قربان جائیں عشق اور عشق رسالت مآب اور محبت رسول کے جذبہ فراواں پر, کہ اگرچہ اس سمندر کا کنارہ کوئی نہیں, لیکن اس کے باوجود صدیاں ہو گئی لوگ غوطہ زن ہیں اور حضور کی مدحوں اور حضور کے اوصاف حمیدہ کے لیے غوطے لگا لگا کے موتی نکال کے پیش کر رہے ہیں. سعدی یہاں یاد آئے, انہوں نے کہا تھا کہ نہ حسنش غایت دارت نہ سعدی را سخن پایا. نہ تو تیرے حسن کی کوئی انتہا ہے اور نہ ہی سعدی تھکتا ہے مدح کرتے ہوئے, وصف جمال بیان کرتے ہوئے سعدی بھی نہیں تھکتا. نہ حسنش غایت دارت نہ سعدی را سخن پایا. نہ حسن کی کوئی انتہا ہے اور نہ سعدی کی گفتگو کا کوئی نقطہ انجام. بمیرت تشنہ مستسقی چنا باقی. وہ جس کو استسقاء کا مرض ہو جائے وہ دریا کے کنارے بھی کھڑا ہو, پانی پی پی کے پیاسا مر جائے گا, نہ پانی ختم ہوگا نہ اس کی پیاس ختم ہوگی. کہا سعدی کی مثال ایسے ہے جس طرح دریا کے کنارے مستسقی کھڑا ہے, میں ساری زندگی حضور آپ کے نام لگا دوں اور نہ میری تشنگی ختم ہو اور نہ آپ کے کمالات ختم ہوں. اللہ نے آپ کو وہ کمال, وہ شانیں اور وہ حسن اور وہ جمال عطا کر دیا